بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ سلامتی مختصر سی بات کریں گے میجیکل ریئلزم کی۔ میجیکل ریئلزم کا ترجمہ اردو میں طلسماتی حقیقت نگاری یعنی طلسم کے معنی میں، طلسم آپ جانتے ہیں جادو کو کہا جاتا ہے، اور ازم جیسے پہلے ہم بات کر چکے ہیں، کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی چیز، کوئی ایک تحریک، تو جادوئی حقیقت نگاری کی تحریک میجیکل ریئلزم، اسے بھی جدیدیت کے مباحث سے جوڑا جاتا ہے، اور بعض جو ناقدین ہیں وہ ماں بعد جدیدیت کے مباحث سے جوڑتے ہیں، کیونکہ اس میں چیزوں کو نئے پیمانے سے دیکھنے کی ایک صلاح دی جاتی ہے یا طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے۔ اس میں کئی طرح کی باتیں ہیں۔ سادہ ترین بات یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے انگریزی سے ہی اس کا ورود ہوتا ہے، مغرب سے ہوتا ہے، اور 1923 میں اس پر ایک پہلی کتاب ہسٹری آف میجیکل ریئلزم کے نام سے سامنے آئی، جس میں بتایا گیا کہ تاریخی طور پر کس طرح سے دنیا بھر کے ادب میں جو جادوئی حقیقت نگاری کے مظاہر ہیں وہ پہلے سے دکھائے جا چکے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا نام امریکی نقاد سیمیور ہیں، سیمیور مینیٹنس، ان کو لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو 20ویں صدی ہے، اس میں بالخصوص اس پر کام ہوئے، خاص طور پر فرانز رو کو اس حوالے سے بہت اہمیت دی جاتی ہے، جو 1925 کے اطراف میں اپنا کام کر رہے تھے، اور انہوں نے کئی حوالوں سے جادوئی حقیقت نگاری کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم بالکل ایک ٹو دی پوائنٹ اس کی کوئی لفظ بلفظ تعریف کریں تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری زندگی کے واقعات کو ایک ایسی صورت میں پیش کرے جو ناقابل یقین ہو، یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تلخی کو گوارا بنانے کی ایک صورت ہے۔ اس میں جو مصنف ہے وہ ایک سے زائد تکنیکوں کو، جیسے شعور کی رو، جیسے لاشعور کے محرکات، جیسے کئی آپ اس میں تکنیکیں ہیں، واحد متکلم، جمع کا صیغہ، ایک مکس اپ جو ہے مختلف تکنیکوں کو اس طرح سے بہم آمیز کر کے آگے بڑھے کہ اس آمیزے سے سننے اور پڑھنے والے کے ہاں معنی کی ترسیل بھی ہو جائے، اور جو تلخی ہے اس کی شدت بھی کم ہو جائے۔ اس میں خاص طور پر مارکیز کی تحریروں کو لیا جاتا ہے، اور اس کے ناول تنہائی کے 100 سال کو اس کا نمائندہ کہا جاتا ہے۔ گو کہ ہمارے خیال میں تنہائی کے 100 سال کو جادوئی حقیقت نگاری کا کوئی اچھا نمونہ نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ تنہائی کے 100 سال میں جو زندگی کی تلخی ہے اس سے فرار کے لیے جو راستے دکھائے گئے ہیں، ان میں جنسی حوالوں کے علاوہ کوئی راستہ ایسا خوش کن نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر جادوئی حقیقت نگاری سے مراد ہے کہ واقعات میں سے یا حقائق کی جو جدید شکلیں ہیں جن میں انسان مرکز تھا، اس مرکز کے ساتھ جڑی ہوئی تلخی کو گوارا بنا کر پیش کیا جائے، جادوئی بنا کر پیش کیا جائے، ماورائی یا مابعد الطبیاتی جسے آپ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جدیدیت میں مابعد الطبیاتی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جدیدیت چیزوں کو منطق کی صورت میں، منطق کی صورت میں دیکھنا چاہتی ہے، جبکہ جادوئی حقیقت نگاری اسے ادراک کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام جدید مباحث سیاسی نوعیت کے ہیں، ان میں سیاسی صورتحال کو، معاشرتی صورتحال کو، معاشی صورتحال کو بھی حتیٰ کہ سیاسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے، جبکہ میجیکل ریئلزم میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ ہو سکتا ہے سیاسی صورتحال کو دیکھیں، ہو سکتا ہے معاشی صورتحال کو دیکھیں، کسی جنسی صورتحال کو دیکھیں، لیکن اس صورتحال میں موجود تلخ رویوں کو، تلخ جذبوں کو گوارا کر کے پیش کرنا میجیکل ریئلزم ہے۔ اردو میں اس حوالے سے کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہمارا جو کلاسیکی ادب ہے وہ افسانے ہوں، انگارے سے پہلے کے رومانوی ادب کے افسانے ہوں، اس طرح کے جتنے بھی افسانے ہیں، ایک تو ان میں براہ راست جنسیاتی موضوعات ہیں، یا ان میں ایک جو واہماتی حقیقت نگاری ہے اس کا بیان ہے، ورنہ جو جادوئی حقیقت نگاری کے نقوش ہیں وہ بہت کم ہیں۔ بہرحال ہمارے ہاں محمد اشرف خان جو کہ بھارت کے مصنف ہیں، محمد حامد سراج جو کہ اردو کے ایک اور افسانہ نگار ہیں، انہیں اس حوالے سے مرکزی دھارے میں لایا جاتا ہے کہ یہ اپنی کہانی کو جدید جو تکنیکیں ہیں ان کے ساتھ ہم آمیز کر کے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ کہانی جادوئی حقیقت نگاری کی غماز بن جاتی ہے۔ سادہ ترین لفظوں میں کوئی بھی ایسی تکنیک، کوئی بھی ایسا طریقہ کار، کوئی بھی ایسا اظہار کا قرینہ جو زندگی کی تلخ سے تلخ چیز کو آپ کو گوارا بنا دے، اور آپ اس کو دلیل کی بجائے مسرت کی بنیاد پر، انبساط کی بنیاد پر، یا لا موجود جسے آپ جادو کہتے ہیں، طلسم کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر گوارا کر لیں، تو یہ جادوئی حقیقت نگاری ہے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ تفصیل سے بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس لیے محض گریز کر رہا ہوں کہ
तालिब इल्मों की सवाबदीद पर छोड़ा जाए। जिस तरह से तालिब इल्म इस पर जिस पहलू से सवाल करना चाहेंगे उस पहलू से हम इस मौजू को बतदरीज और आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। किसी भी तवील बहस की सूरत में इसको हम नहीं रखना चाहते। तो आप जिस तरह का भी सवाल करना चाहें वो सवाल कीजिए ताकि इसे आगे बढ़ाया जा सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।